یہ کہانی ہے قدیم اندلس کے ایک قصبے وادی النور کی، جو سمندر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ یہ قصبہ اپنے علم، وقار اور انسان دوستی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اسی قصبے میں ایک 22 سالہ نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایاز کے خیالات عام نوجوانوں جیسے نہ تھے۔ اس کی سوچ میں ایک درویش جیسا سکون اور الفاظ میں ایک صوفی جیسی گہرائی تھی۔ ایاز زیادہ وقت اپنے والد شیخ ناصر کے ساتھ گزارتا، جو نہ صرف قصبے کے بزرگ تھے بلکہ لوگوں کے رہنما بھی سمجھے جاتے تھے۔ ایک دن جب ہوا میں حدت تھی اور افق پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ایاز اپنے والد کے ساتھ مسجد کے آنگن میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے پوچھا، ابا جان، کیا وقت انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ شیخ ناصر نے غور سے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، یہ سوال خود تقدیر کی دراڑوں کو چھونے جیسا ہے۔ یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا سوال ہے۔ مگر جو یہ سوال کرتا ہے وہ یا تو مایوس ہوتا ہے یا کوئی نئی راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے نرمی سے کہا، وقت اور تقدیر دونوں خدا کے فیصلے ہیں، لیکن انسان کے اعمال بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو ایاز؟ ایاز نے ایک تھکی ہوئی سانس بھری اور کہا، میں نے قصبے میں بہت کچھ دیکھا ہے ابا جان۔ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر محروم رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر کوشش کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ تقدیر ہے یا وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ شیخ ناصر کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ ایاز، تمہاری تلاش شروع ہو چکی ہے۔ پھر وہ بولے، اگر تم واقعی جواب چاہتے ہو تو تمہیں غار السکون جانا ہوگا۔ وہاں ایک صوفی رہتے ہیں جنہیں لوگ بابا الیاس کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وقت اور تقدیر کی گتھیاں سلجھانے کی صلاحیت ہے۔ اگلی صبح ایاز اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، کچھ ضروری سامان اور دل میں بے شمار سوالات۔ راستے میں اسے کئی لوگ ملے، مگر اس نے کسی سے اپنے مقصد کا ذکر نہیں کیا۔ دل میں یقین تھا کہ جو جواب وہ تلاش کر رہا ہے وہ اسی صوفی کے پاس ہوگا جس کا ذکر اس کے والد نے کیا تھا۔ چوتھے دن کی رات ایاز ایک سنسان وادی میں رکا۔ رات اندھیری تھی، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ خاموشی کا راج تھا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے؟ ایاز نے بلند آواز میں پوچھا۔ اندھیرے سے ایک عجیب و غریب شخص نمودار ہوا۔ اس کا قد لمبا، لباس سیاہ اور ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ اس نے پرسکون آواز میں کہا، تم ایاز ہو؟ ایاز نے حیرت سے کہا، جی میں ایاز ہوں، لیکن آپ کون؟ وہ شخص بولا، میں وہ ہوں جسے وقت نے بھیجا ہے اور تقدیر نے منتخب کیا ہے تاکہ تمہارا راستہ آسان ہو جائے۔ ایاز کچھ سمجھ نہ سکا۔ اس نے کہا، مطلب؟ تم بابا الیاس سے ملنے جا رہے ہو، مگر تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک 3 آزمائشیں مکمل نہ کر لو، اور یہ تینوں آزمائشیں تمہارے اندر چھپے سوالوں سے جڑی ہیں۔ ایاز ابھی کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اس اجنبی نے اپنی چھڑی زمین پر ماری، اور اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا، ایاز نے خود کو ایک پرانی بستی کی تنگ گلی میں پایا۔ نہ گھوڑا تھا، نہ سامان، نہ کچھ اور۔ ارد گرد کے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آیا اور تھکے تھکے لہجے میں بولا، بیٹا، کیا تم مسجد تک لے جا سکتے ہو؟ میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ ایاز نے فوراً سہارا دیا۔ راستے میں اس بزرگ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو وقت کیا ہے؟ ایاز نے کہا، وہ چیز جو سب کے پاس برابر ہوتی ہے۔ بزرگ مسکرائے، نہیں بیٹا، وقت سب کے پاس ہوتا ضرور ہے، مگر سب اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جو وقت کو سمجھ گیا، وہ تقدیر کو۔ جب وہ مسجد پہنچے، دروازہ بند ہو گیا، بوڑھا غائب ہو چکا تھا، اور فضا میں ایک آواز گونجی، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے، شکست دے گیا۔ اگلے ہی لمحے ایاز نے خود کو ایک بازار میں پایا۔ ہر طرف ہلچل، چیخو پکار۔ ایک عورت رو رہی تھی، میرا بیٹا، کوئی میرے بیٹے کو ڈھونڈو۔ ایاز نے بغیر وقت ضائع کیے مدد کی پیشکش کی اور تلاش شروع کر دی۔ گلیوں میں بھٹکتا رہا، ہر آواز پر کان دھرے، مگر بچہ نہیں ملا۔ کافی دیر بعد ایک ندی کنارے ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا ملا۔ جب ایاز نے اسے اس کی ماں کے حوالے کیا، وہ عورت بولی،
اگر تم نہ آتے تو میں اپنی قسمت کو کوستی رہتی، مگر آج میں جان گئی ہوں کہ تقدیر کا ایک حصہ کسی نیک انسان کا وقت پر آنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ منظر ختم ہوا، ایاز کے گرد سارا ماحول غائب ہو گیا اور وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تمہارا دوسرا امتحان مکمل ہوا۔ اب ایاز نے اپنے آپ کو ایک سنسان میدان میں پایا۔ سامنے ایک بڑا دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، اندر وہی جا سکتا ہے جسے خود پر یقین ہو۔ ایاز کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے بولا، بسم اللہ، اور دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک بڑا آئینہ تھا، اس میں اس کا اپنا عکس نظر آیا، مگر عکس سوال کر رہا تھا، کیا تمہیں خود پر یقین ہے کہ تم بابا الیاس کے سوالوں کا جواب دے سکو گے؟ ایاز نے خاموشی سے جواب دیا، مجھے خود پر نہیں، اپنے رب پر یقین ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ یہ جواب سن کر آئینہ چٹخ گیا اور ایک نیا راستہ کھل گیا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے ایک سرسبز باغ تھا۔ باغ کے درمیان ایک درخت کے سائے تلے ایک بزرگ سفید لباس میں بیٹھے تھے، چہرہ پر روشنی اور نگاہوں میں سکون۔ وہ بابا الیاس تھے۔ انہوں نے کہا، آؤ ایاز، تم وقت اور تقدیر کی راہ پر پہلے قدم کامیابی سے رکھ چکے ہو، اب وقت ہے کہ تم اصل راز سنو۔ بابا الیاس نے آنکھیں کھولیں اور نرمی سے ایاز کی طرف دیکھا۔ بیٹا ایاز، اب وقت ہے کہ تم وہ سچ سنو جو الفاظ میں نہیں، تجربے میں چھپا ہے۔ میں تمہیں 3 حکایات سناؤں گا، ہر ایک تمہارے سوال کی ایک پرت کو ہٹائے گی، مگر یاد رکھنا، کہانی کو صرف سننا کافی نہیں، اسے محسوس کرنا سیکھو۔ پھر بابا الیاس نے پہلی کہانی شروع کی۔ بہت سال پہلے مراکش کے ایک شہر تیتوان میں ایک بادشاہ رہتا تھا، نام تھا سلطان مراد۔ وہ خود کو وقت کا بادشاہ کہتا تھا، ہمیشہ غرور سے کہتا، وقت میرا تابع ہے، جب چاہوں موڑ دیتا ہوں۔ محل کے سامنے ایک ضعیف مزدور روز لکڑیاں بیچنے آتا، نہایت خاموشی سے وقت پر آتا، وقت پر واپس چلا جاتا۔ ایک دن سلطان نے طنز کرتے ہوئے کہا، اے بوڑھے، کیا تجھے نہیں لگتا کہ تیرا وقت ختم ہو چکا ہے؟ مزدور مسکرایا اور بولا، سلطان، میرا وقت میرے ساتھ ہے، میں اسے جیتا ہوں۔ آپ اسے حکم سمجھتے ہیں، میں اسے عزت دیتا ہوں۔ یہ بات سلطان کو چبھ گئی۔ اس نے مزدور کو قید کروا دیا۔ مگر اس رات سلطان کو تیز بخار ہوا۔ دربار کے تمام طبیب ناکام ہو گئے۔ آخرکار اسی مزدور کو لایا گیا۔ اس نے صرف نیم گرم پانی پلایا، چند کلمات پڑھے اور سلطان کے کان میں کہا، سلطان، اب تیرا وقت تجھ سے سوال کر رہا ہے، تو نے اسے سمجھا نہیں، صرف استعمال کیا۔ وقت غلام نہیں، ساتھی ہوتا ہے، اس کا احترام کرو، حاکمیت نہیں۔ اگلی صبح سلطان تندرست ہوا۔ اس نے مزدور سے معافی مانگی اور کہا، میں سمجھ گیا ہوں، وقت سے بڑا کوئی نہیں، نہ میری سلطنت، نہ میرا تاج۔ بابا الیاس نے توقف کیا اور ایاز سے پوچھا، بیٹا، کیا سیکھا تم نے؟ ایاز نے دھیرے سے کہا، بابا، جو وقت کو اہمیت نہیں دیتا، تقدیر اس سے روٹ جاتی ہے۔ بابا الیاس نے اپنی چھڑی زمین پر رکھی اور دوسری کہانی شروع کی۔ یہ کہانی ہے اریحا کی ایک لڑکی سارا کی، جو سارا دن شہر کے کچرے میں سے ٹوٹے کھلونے اور شیشے چنتی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی مگر چہرہ مطمئن، ہر رات سجدہ کرتی اور شکر ادا کرتی۔ لوگ اسے بدنصیب کہتے مگر وہ خود کو منتخب سمجھتی۔ ایک دن ریاست کی شہزادی شدید بیمار ہو گئی، ہر علاج ناکام ہو چکا تھا۔ تب ایک درویش نے کہا، اگر کوئی ایسا ہاتھ جو زندگی میں سب سے زیادہ ٹھکرایا گیا ہو شہزادی کو چھو لے تو ممکن ہے اللہ اس کے وسیلے سے شفا دے دے۔ بہت لوگ آئے، سب ناکام رہے۔ آخرکار سارا کو بلایا گیا۔ جیسے ہی اس نے شہزادی کا ہاتھ تھاما، وہ آنکھیں کھول بیٹھی۔ پورا دربار حیران تھا۔ سارا نے بس اتنا کہا، میں نے اپنے قسمت کو سزا نہیں، صلح سمجھا، شاید رب کو یہی پسند آیا۔ بادشاہ نے اسی دن اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ایاز کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے کہا، بابا، تقدیر صرف چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی، بعض دفعہ دل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہی ہمیں بلندی دیتا ہے۔ بابا الیاس نے قدرے گہری آواز میں کہا، اب جو تیسری کہانی ہے وہ شاید تمہاری اپنی ہو۔ کبھی ایک نوجوان تھا، نام تھا نعمان۔
उसे 3 दरवाजे दिखाए गए। पहला दरवाज़ा जिस पर लिखा था, वक्त को चुनो। दूसरा, तकदीर को समझो। तीसरा, इरादा जिंदा रखो। नौमान पहले दरवाजे से गुजरा, जहां एक घड़ी तेजी से चल रही थी। उसने सीखा, वक्त ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी का गुलाम है। दूसरे दरवाजे में दर्जनों किताबें थीं, मगर सब बंद। वो पढ़ना चाहता था, मगर कुछ न समझा। एक नूरानी आवाज आई, तकदीर लिखी नहीं जाती, समझी जाती है। तीसरे दरवाजे में सिर्फ एक आईना था, उसमें उसका चेहरा, मगर आंखों में उम्मीद नहीं। अचानक एक सदा आई, अगर तेरे इरादे मुर्दा हों तो वक्त भी तुझे छोड़ देता है और तकदीर खामोश हो जाती है, मगर जब इरादा जागता है तो वक्त तुझ पर चलता है और तकदीर गवाही देती है। अयाज के चेहरे पर सुकून फैल गया। बाबा इलियास ने उसकी तरफ देखा। बताओ, क्या तुम्हारा सवाल वही है जो तुम लेकर आए थे? अयाज ने आहिस्ता से कहा, बाबा, मेरे वालिद कहा करते थे कि सवाल की कीमत जवाब में नहीं, उस सफ़र में होती है जो हम तय करते हैं, और मैंने वो सफ़र तय किया है। बाबा इलियास ने कहा, याद रखो अयाज, वक्त एक खाली किताब है। तकदीर उसमें लिखी जाने वाली तहरीर है, मगर कलम तुम्हारे हाथ में है। जो लिखोगे वही तुम्हारी कहानी होगी। वक्त से लड़ो मत, उसका साथ दो। तकदीर से खौफ मत खाओ, उसे समझो। जब इंसान का इरादा नेक हो तो तकदीर उसका दामन कभी खाली नहीं छोड़ती। बाबा इलियास ने अपनी छड़ी अयाज के कदमों में रखी और कहा, तुम सीख चुके हो, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। मगर अयाज ने कोई जवाब न दिया। उसे मालूम था अब अल्फाज नहीं, आमाल बोलेंगे, क्योंकि अब वो वक्त को जीतने का फन सीख चुका था। उसने दिन रात को नए तरीके से जीना शुरू किया। दिन में वो पुरानी कुतुब, बिखरी हुई दस्तावेज़ात और अपने वालिद के छोड़े हुए नोट्स पढ़ता, और रात को अपने बीमार वालिद के बिस्तर के पास बैठकर उनकी देखभाल करता। कई महीनों की तन्हाई, मेहनत और सब्र के बाद अयाज ने एक छोटी सी दुकान खोली। वहां वो कोई चालाकी नहीं करता था, न झूठ न लालच, सिर्फ सच्चाई, दयानतदारी और नर्म लहजा। शहर के लोग हैरान थे। एक ऐसा नौजवान जिसके खानदान का नाम बदनाम हो चुका था, अब दोबारा लोगों का एतबार हासिल कर रहा था। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म ना हुआ था। एक रात अयाज की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उनकी सांसें कमज़ोर पड़ने लगीं तो उन्होंने अयाज को अपने करीब बुलाया और लरसती आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद हमेशा कहते थे कि तुम सिर्फ ताजिर ना बनो, तुम नीयत से कारोबार करो। अगर लोगों के दिल जीत लोगे तो दुनिया भी जीत लोगे। याद रखना, बद्दुआओं से तकदीर बिगड़ती है, दुआओं से बनती है। और अपने भाइयों को माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करने वाला हमेशा बुलंद होता है। ये सुनकर अयाज की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के हाथ थामे और कहा, माँ, मैं वक्त से शिकवा नहीं करूँगा, तकदीर से नहीं लड़ूंगा, बस अपने इरादे को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। चंद दिन बाद माँ इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वक्त गुजरा। अयाज का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। लोग अब उसे फिर से जानने लगे थे। शायद वो अब बहुत अमीर नहीं था, मगर उसने एक कीमती चीज हासिल कर ली थी, लोगों का एतमाद। और फिर एक दिन वो दोनों चेहरे दोबारा अयाज के सामने आ गए। सुफियान और मरवान, उसके बड़े भाई, जिन्होंने सालों पहले बाप की तिजारत बेच दी थी और शहर से फरार हो गए थे। अब वो दोनों टूटे हुए, शर्मिंदा और शिकस्त खोर्दा नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर गुरूर का नामो निशान तक न था। अयाज ने उन्हें देर तक देखा, फिर बगैर कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया और माँ की आखिरी वसीयत दोहराई, जो वक्त को माफ करता है, तकदीर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। अगली सुबह अयाज दोबारा निकला, उसी सिमत जहां बरसों पहले वो सच की तलाश में गया था। वो बाबा इलियास के पास पहुंचा। जब उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई, बाबा इलियास मुस्कुराए और बोले, अयाज, तुमने वो सीखा जो अक्सर लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। अब तुम पर हकीकत वाज़ेह हो चुकी है।
وقت اور تقدیر دشمن نہیں ساتھی ہوتے ہیں، مگر انہیں ساتھ لاتا ہے انسان کا نیک ارادہ، صبر اور خالص نیت۔ پھر انہوں نے اپنی چھڑی ایاز کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، تم اب روحانی تجارت کے مسافر ہو، جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ وقت اور تقدیر کا فیصلہ جھک کر نہیں، سینہ تان کر کیا جاتا ہے، اور وہ شخص جو نیت، عقل اور عمل سے فیصلے کرتا ہے وہ اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کو کبھی کم مت سمجھو اور تقدیر پر اندھا یقین مت کرو۔ اصل کامیابی نہ صرف قسمت میں چھپی ہوتی ہے بلکہ اس لمحے میں چھپی ہوتی ہے جب انسان ٹھوکر کے بعد سنبھلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو اپنی حالت سے لڑتا ہے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے تقدیر اسے عظمت دیتی ہے، اور جو نیت سے محنت کرتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہماری طاقت ہے۔ اور ہاں، ہمارے چینل MS وائس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔